اللہ نے انسان کو کیسے بنایا؟ جب انسان نے ابھی آنکھ بھی نہ کھولی تھی اور اس کے نام پر سجدے کا حکم لکھا جا چکا تھا، مٹی میں روح پھونکی گئی، انسان نے پہلے سانس لی اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، کیونکہ وہ لمحہ ایک راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس دنیا کا نام نشان بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ دن تھا اور نہ رات، ہر طرف ایک ایسی خاموشی تھی جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت جلوہ گر تھی۔ وقت، مکان اور مخلوق سب عدم میں تھے، صرف وہ ذات تھی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اسی ازلی سکوت میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ظاہر ہوا، وہ ارادہ جو آنے والی تمام کائنات کی بنیاد بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے عرش عظیم پر جمع ہو جاؤ۔ فرشتے جو نور سے بنائے گئے تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں عرش کے گرد صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہر فرشتہ سراپائے ادب تھا، کوئی سر جھکائے کھڑا تھا، کوئی تسبیح میں مشغول، فضا میں نور ہی نور تھا اور عظمت کی ایک ہیبت طاری تھی۔ اس اجتماع میں نہ کوئی سوال تھا، نہ اعتراض، صرف انتظار تھا کہ رب کائنات کیا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا، ایسا خطاب جس کے الفاظ آج بھی تقدیر کے اوراق میں لکھ کے جا چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق جو زمین میں میری نیابت کرے گی، جو میرے حکموں کو سمجھے گی، جسے اختیار بھی دیا جائے گا اور امتحان بھی۔ یہ سن کر فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تجھے پاکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ یہ سوال نافرمانی نہ تھا بلکہ حکمت کو سمجھنے کی جستجو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت شان سے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس ایک جملے میں انسان کی پوری حقیقت، اس کا مقام، اس کی آزمائش اور اس کی عظمت پوشیدہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، آسمان بنائے گئے، ستارے سجائے گئے، وقت کو حرکت ملی اور خاموش کائنات کے حسن میں ڈلنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی کو منتخب فرمایا، مختلف جگہوں کی مٹی، مختلف رنگ، مختلف مزاج، تاکہ آنے والی مخلوق میں تنوع ہو، ہر کوئی سخت دل نہ ہو تو کوئی نرم مزاج، کوئی گہرا ہو تو کوئی روشن۔ اس مٹی سے ایک جسم بنایا گیا، ایک ایسا پیکر جو بظاہر خاموش تھا مگر آنے والی زمانوں کی تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ فرشتے اس پیکر کو دیکھتے اور اللہ کے فیصلے پر غور کرتے، جبکہ اسی لمحے ابلیس بھی موجود تھا، وہ جو عبادت گزار تو تھا مگر عاجزی سے خالی۔ وہ اس مٹی کے جسم کو دیکھ کر اپنے دل میں غرور کو جگہ دے چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے مٹی کو عظمت بخشی، اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور یوں وہ وجود زندہ ہو گیا جسے آدم علیہ السلام کہا گیا۔ زندگی کی پہلی سانس کے ساتھ انسان اشرف المخلوقات بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ تعظیم تھی، اللہ کے فیصلے کا اعتراف تھا۔ تمام فرشتے جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک اصل فضیلت نہ مٹی میں ہے نہ آگ میں، بلکہ اطاعت، علم اور عاجزی میں ہے۔ جب فرشتے عرش عظیم کے گرد جمع تھے اور اللہ کے فیصلے کا اعلان ہو چکا تھا تو اسی ازلی لمحے میں تقدیر کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ فرمایا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ یوں لوح محفوظ پر انسان کی پیدائش، اس کی آزمائش، اس کی کامیابی اور اس کی لغزشیں سب درج ہو گئی۔ وقت نے ابھی جنم نہیں لیا تھا مگر انسان کی کہانی لکھی جا چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی ذمہ داری سے آگاہ فرمایا، یہ وہ مخلوق ہوگی جسے عقل دی جائے گی، اختیار دیا جائے گا، نیکی اور بدی کے راستے دکھائے جائیں گے، کوئی زبردستی اس پر مسلط نہ ہوگی بلکہ وہ خود چنے گا اور اسی انتہا پر اس کا مقام بلند بھی ہوگا اور گراوٹ بھی۔ فرشتوں نے یہ سن کر انسان کے بوجھ کو محسوس کیا، کیونکہ اختیار کے ساتھ جواب دہی بھی آتی ہے اور یہی وہ چیز تھی جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے جدا کرنے والی تھی۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم امانت کا ذکر فرمایا، وہ امانت جو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی مگر سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔
وہ ڈر گئی کہ اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے، مگر انسان نے اسے قبول کر لیا۔ یہ امانت اللہ کی پہچان، اس کے حکموں کی پابندی اور اختیار کے صحیح استعمال کی تھی۔ یہ انسان نے خود اپنے لیے امتحان کا دروازہ کھول لیا، مگر اسی میں اس کی عظمت بھی چھپی ہوئی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سکھایا، صرف بولنا نہیں بلکہ سمجھنا، صرف دیکھنا نہیں بلکہ غور کرنا۔ فرشتوں کے سامنے اشیاء کے نام پیش کیے گئے اور آدم علیہ السلام نے وہ سب بیان کر دیے۔ تب فرشتوں پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ انسان کی برتری اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس علم میں ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اور اس شعور میں ہے جو اسے صحیح اور غلط کے فرق تک لے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عہد بھی لیا گیا جسے میثاق الصدق کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد انسان کے دل کی گہرائیوں میں رکھ دیا گیا۔ اسی لیے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک انجانی سی طلب ہوتی ہے، ایک خلا جو صرف اپنے رب کی پہچان سے ہی بڑھتا ہے۔ یوں عرش عظیم کے نیچے شروع ہونے والا وہ اعلان لوح قلم میں لکھی گئی تقدیر، امانت کا بوجھ علم کے تا اور رب کے ساتھ کیا گیا وعدہ، سب مل کر انسان کی کہانی بن گئے۔ انسان زمین پر آیا تو بھول گیا، ٹوکر کھائی، گرا بھی، مگر توبہ کا دروازہ بھی اس کے لیے کھولا گیا، کیونکہ وہ مٹی سے بنا ضرور ہے مگر اس کے اندر اللہ کی طرف لوٹنے والی روح بھی رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر چاہے تو فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے اور اگر چاہے تو اپنی خواہشات میں گم ہو کر سب سے نیچے گر جاتا ہے۔ جب انسان کی یہ پوری داستان ازل میں طے ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ مخلوق کمزور ہوگی، مگر میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس کے لیے ہدایت بھی اتاروں گا، نبی بھی بھیجوں گا، کتابیں بھی نازل کروں گا تاکہ جب یہ بھٹکیں تو اسے راستہ مل جائے۔ فرشتوں نے سن کر اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھا کہ جو مخلوق گرے گی اسی کے لیے سنبھلنے کا سامان بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ انسان کے دل میں دو آوازیں ہوں گی، ایک نفس کی جو خواہش کی طرف بلائے گی اور ایک ضمیر کی جو حق کی طرف بلائے گی۔ اس کے ارد گرد فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو اس کے اعمال لکھیں گے، ایک نیکی لکھنے والا، ایک برائی نوٹ کرنے والا، تاکہ کوئی عمل ضائع نہ ہو، نہ آنکھ کی چوری نہ دل کا ارادہ۔ یہ انسان کو مکمل آزادی بھی دی گئی اور مکمل حساب کا نظام بھی قائم کر دیا گیا۔ اسی ازلی فیصلے میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ زمین انسان کے لیے ہمیشہ کی جگہ نہیں ہوگی بلکہ عارضی ٹھکانہ ہوگی، یہاں دکھ بھی ہوگا، خوشی بھی، فکر بھی ہوگا، بادشاہت بھی، مگر یہ سب امتحان کے پرچے ہوں گے۔ اصل ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں اعمال کے وزن سے فیصلہ ہوگا۔ جو رب کو پہچان لے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو تکبر کرے گا وہ وہی انجام دیکھے گا جو ابلیس نے دیکھا۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کو جب زمین پر اتارا جائے گا تو اس کے ساتھ شیطان بھی ہوگا جو اسے بہکانے کی کوشش کرے گا، مگر شیطان کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ زبردستی کسی کو گمراہ کر دے، وہ صرف وسوسے ڈالے گا، فیصلہ انسان خود کرے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ مجھے مجبور کیا گیا تھا، ہر شخص اپنے انتخاب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ سب سے پہلے کھولا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی مگر انہیں الفاظ بھی اللہ نے خود سکھائے جن سے معافی مانگی گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسان کو گرتا ہوا نہیں بلکہ پلٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ گناہ کے بعد ندامت اور ندامت کے بعد رجوع، یہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے۔ یوں عرش عظیم کے سائے میں شروع ہونے والا وہ اعلان صرف تخلیق کا نہیں تھا بلکہ رحمت، عدل، آزمائش اور واپسی کا پورا نظام تھا۔ انسان کو زمین پر اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ہمیشہ بھٹکتا رہے بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہ تلاش کرے، سمجھے، مانے اور آخرکار اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اور جو اس راستے کو پا لے اس کے لیے وہی رب ہے جس نے خاموشی کے عالم میں فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب کچھ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ دن تھا، نہ رات، ہر طرف خالی پن اور سکون کی گونج تھی۔ اسی ازلی سکوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ وہ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں ان کی نمائندگی کرے گی اور اس کائنات کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، وہ عظیم عرش کے نیچے جمع ہو گئے، ہر فرشتہ نور کی روشنی میں جھکتا اور تسبیح میں مشغول تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں،
فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی لمحہ انسان کی عظمت اور ذمہ داری کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی کا انتخاب فرمایا۔ مختلف جگہوں سے مختلف رنگ اور مزاج کی مٹی اکٹھی کی گئی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں سفید، کہیں سیاہ۔ یہ مٹی اللہ کے ارادے کے مطابق تیار کی گئی تاکہ آنے والی مخلوق میں تنوع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک جسم بنایا، ایک ایسا جسم جو بظاہر خاموش تھا مگر اس میں آنے والے زمانوں کی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ فرشتے اس جسم کو دیکھ کر حیران تھے، کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ مٹی مستقبل میں زمین کا خلیفہ بنے گی۔ اسی طرح ابلیس بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنے دل میں غرور کو جگہ دی کہ یہ صرف مٹی ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ تو وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور وہ مٹی کا بے جان جسم زندگی کے رنگ میں رنگ گیا۔ پہلی سانس، پہلی آنکھیں کھلی اور انسان نے اپنے وجود کو محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ تعظیم اور فرمان برداری کا حکم تھا۔ تمام فرشتے جھک گئے لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ یہ سبق واضح تھا کہ انسان کی اصل فضیلت جسم یا طاقت میں نہیں بلکہ علم، شعور اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، چیزوں کے نام بتائے اور اسے عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ زمین پر امانت دار بن سکے۔ پھر انسان کو زمین پر اتارا گیا۔ یہ زمین اس کے لیے امتحان تھی، اس کے اعمال کا پیمانہ تھی۔ خوشی اور غم، راحت اور مصیبت سب یہاں اس کے تجربے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں شعور اور فہم رکھا، ساتھ ہی شیطان کو اس کے امتحان میں ڈال دیا تاکہ وہ اختیار کے ساتھ صحیح اور غلط کا انتخاب کرے۔ انسان کی ہر نیکی اور برائی کا حساب لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ انسان مٹی سے بنا لیکن اس کے اندر اللہ کی روح نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا مقام علم، عمل، اختیار اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ زمین پر زندگی ایک آزمائش ہے، گناہ اور لغزشیں ہوں گی لیکن توبہ اور رجوع کا راستہ بھی دیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم صرف جسم کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ شعور، علم اور اللہ کے حکم کی پہچان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ انسان کی کہانی مٹی سے شروع ہوئی، روح کے دم سے روشنی میں آئی، فرشتوں کے سامنے سجدے سے پہچانی گئی اور زمین پر آنے کے بعد آزمائش، علم، عمل اور توبہ کے راستے سے گزرتی رہی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہر انسان اپنے وجود میں اسی تخلیق کے راز اور ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے اور یہ انسان کی اصل عظمت اور تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص حکمت، محبت اور مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کوئی اچانک یا بے مقصد عمل نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کے عظیم ارادے کا ظہور تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے ادب سے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ انسان کی تخلیق کا اعلان ہی اس کی عظمت اور ذمہ داری کی دلیل بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کیا۔ زمین کی مٹی کو مختلف جگہوں سے جمع کیا، کہیں کی نرم، کہیں کی سخت، کہیں کی سفید اور کہیں کی سیاہ۔ اس لیے انسان کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوئیں۔ اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندا گیا، پھر اسے کچھ عرصہ پڑا رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی، پھر بدبودار مٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا، ایک ایسا جسم جو بظاہر مٹی کا تھا مگر مستقبل میں اللہ کی سب سے معزز مخلوق بننے والا تھا۔ جب یہ جسم مکمل ہو گیا تو وہ بے جان تھا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے اور تعجب کرتے۔ اسی دوران ابلیس بھی وہاں سے گزرا اور جس جسم کو دیکھ کر اپنے دل میں تکبر پال لیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، آدم علیہ السلام نے حرکت کی، آنکھیں کھولی اور انسان کو زندگی عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے،
اسی انکار نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، چیزوں کے نام سکھائے، عقل و شعور دیا اور یوں ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل عظمت اس کا علم، اس کی پہچان اور اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، وہاں سکون دیا گیا اور آزمائش کے ذریعے انسان کو یہ سبق ملا کہ زمین پر زندگی امتحان ہے، اطاعت میں کامیابی ہے اور نافرمانی میں نقصان۔ یہ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہو کر روح تک پہنچی اور اسے اشرف المخلوقات بنا کر زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کرے اور عدل و بلائی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان اگرچہ مٹی سے بنا ہے مگر اس کے اندر اللہ کی عطا کردہ روح ہے، اس لیے اس کی قدر بھی ہے اور اس پر ذمہ داری بھی۔ یہی وہ واقعہ تھا جو خاموشی کے عالم میں عرش عظیم کے نیچے شروع ہوا اور زمین پر انسان کی آمد تک پہنچا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی پیدائش محض اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے اور اس کی اصل پہچان اس کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔